سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق عمران خان سپیرا ہے اور اس نے نفرت کا سام بل سے باہر نکال دیا ہے۔ یہ سچ کہتا تھا، میری لڑائی سیاسی جماعتوں اور حکومت سے نہیں، میرا ہدف فوج ہے۔ جبکہ فوج 2 سال سے سیاستدانوں اور حکومت کے پیچھے چھپ رہی تھی، عمران خان نے اپریل کے آخر میں اپنی پالیسی تبدیل کی اور اس نے پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج سے فوج کو براہ راست ہدف بنانا شروع کر دیا۔ اس نے جیل میں جنرل عاصم منیر کا نام بھی لیا۔ اس کا کہنا تھا، اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر اس کے ذمہ دار ہوں گے اور میں قیامت تک ان کا پیچھا کروں گا۔ اس نے ڈی جی آئی کا نام بھی لیا اور پھر چیئرمین نیب جنرل ریٹائر نذیر احمد بٹ کی یونیفارم میں تصویر لگا کر نامناسب القابات سے بھی نوازا۔ عمران خان نے 9 مئی کو پورے ملک میں احتجاجی جلسے کرنے کا اعلان بھی کیا اور اس نے مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کو بھی ساتھ ملا لیا۔ لہذا فوج پریشر میں آ کر پریس کانفرنس کرنے پر مجبور ہو گئی اور اب عمران خان اکیلا اسلامی دنیا کی 5ویں بڑی اور ایٹمی فوج کے سامنے کھڑا ہے۔ میرا کپتان ٹیپو سلطان کی طرح گدڑ کی 100 سالہ زندگی کو شیر کی 1 دن کی زندگی پر وار دے گا۔ آپ اب تماشا دیکھنا۔ وہ اس کے بعد چٹکیاں بجانے لگے اور کہکے لگانے لگے، جبکہ میں انہیں افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ عمران خان میں بے شک بے شمار خوبیاں ہیں۔ یہ گیو اپ نہیں کرتا، حالات خواہ کتنے ہی ناساز کیوں نہ ہوں۔ یہ اپنے موقع پر ڈٹا رہتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ اس نے جیل بھی کاٹ کر دکھا دی۔ میرے سمیت 99% لوگوں کا خیال تھا عمران خان جیل نہیں کاٹ سکے گا، یہ ٹوٹ جائے گا اور معافی مانگے گا، لیکن اس شخص نے جیل کو اپنا گھر بنا کر واقعی سب کو حیران کر دیا۔ اور 8 فروری کے الیکشن میں بھی عمران خان نے انتخابی نشان اور امیدواروں کے بغیر میلہ لوٹ لیا اور نئی تاریخ رقم کر دی۔ لیکن ہم جب عمران خان کی ضد کو دیکھتے ہیں تو یہ ان کی ساری خوبیاں اس کے سامنے بونی محسوس ہوتی ہیں۔ عمران خان کو اس کی ضد کھا رہی ہے۔ یہ اگر اکیلا اس کا شکار ہوتا تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا، لیکن المیہ یہ ہے پوری قوم اس بیکار ضد کا لقمہ بن رہی ہے، ملک اس کا شکار بن چکا ہے۔ عمران خان کو اقتدار کا جیک پاٹ ملا تھا، لیکن اس نے 3.5 برسوں میں اسے بری طرح برباد کر دیا۔ خان نے 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ عثمان بزدار کے حوالے کر دیا اور آخری وقت تک خواجہ سرا کے صاحب اولاد ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ کے پی میں محمود خان ان کا شاہکار تھا اور اس شخص نے صوبے کے ساتھ ساتھ پارٹی کا جنازہ بھی نکال دیا۔ عمران خان نے نریندر مودی سے لے کر پرنس محمد بن سلمان، جو بائیڈن، طیب اردگان اور مہاتیر محمد تک سے بگاڑ لی۔ کابینہ میں روز تبدیلی ہوتی تھی اور قلمدان ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتے دیر نہیں لگاتے تھے۔ وہ 3.5 سال اپوزیشن کو عبرت کی نشانی بنانے کے چکر میں برباد ہو گئے اور آخر میں جب یہ بربادی فوج کے دروازے تک پہنچ گئی اور فوجی قیادت کو یہ محسوس ہونے لگا یہ ہمارا سسٹم بھی برباد کر دے گا، تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور یوں گورنمنٹ چلی گئی۔ عمران خان کے پاس اس وقت قومی اسمبلی میں 125 سیٹیں اور سینٹ میں اکثریت تھی۔ پنجاب، کے پی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں ان کی حکومتیں بھی تھیں۔ یہ لوگ اگر صبر کر لیتے تو پی ڈی ایم کی حکومت 2 ماہ نہیں نکال سکتی تھی اور یوں عمران خان دوبارہ حکومت بنا لیتے یا پھر نئے الیکشن ہو جاتے۔ لیکن عمران خان نے ضد میں آ کر قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے اور آخر میں پنجاب اور کے پی کی حکومتیں بھی توڑ دیں اور یوں پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ دونوں مضبوط ہو گئے۔ عمران خان جس دن ٹھنڈے دل سے سوچے گا یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا انہیں 9 مئی جیسی حماقت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو کور کمانڈر ہاؤس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو جی ایچ کیو اور پشاور ریڈیو اسٹیشن پر حملوں کو بھی کیا حاجت تھی؟ آپ پرامن احتجاج کرتے، چیف جسٹس ویسے بھی گو ٹو سی یو کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے تھے، مگر عمران خان کے سر پر امام خمینی بننے کا بھوت سوار تھا۔ اس کا خیال تھا اس کے کارکن فوجی تنصیبات پر حملہ کرتے چلے جائیں گے، لوگ ہزاروں سے کروڑوں میں بدل جائیں گے اور یہ آخر میں پولیس لائن اسلام آباد پر حملہ کر کے مجھے چھڑا کر لے جائیں گے اور اس کے بعد حکومت اور ریاست دونوں دم توڑ دیں گی۔ لیکن یہ نہ ہو سکا اور عمران خان پھنستے چلے گئے۔ عمران خان کو قسمت نے 8 فروری 2024 کو الیکشن کی شکل میں ایک اور موقع دیا تھا۔ عوام نے انہیں ووٹ اور سیٹیں بھی دیں۔ یہ اگر اس وقت سیز فائر کر دیتے، یہ فرما دیتے ہم کے پی میں حکومت بنا رہے ہیں اور ہماری حکومت مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن میں پورے ملک کو حیران کر دے گی، ہم قومی اسمبلی میں بھی اچھی پوزیشن کا کردار ادا کریں گے، تاہم ہمیں الیکشن کے نتائج پر اعتراض ہے اور ہم یہ اعتراض لے کر ٹریبونلز میں جا رہے ہیں۔ اب یقین کریں اس ایک اعلان کے بعد آج عمران خان رہا بھی ہو چکے ہوتے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ٹھیک ہو چکے ہوتے اور اس وقت میاں شہباز شریف کے گھر واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہوتا۔ لیکن عمران خان کی ضد نے ایک بار پھر آتش فشانی پہاڑ کے دامن میں لا کھڑا کیا
اور اس کے سر پر لاوا گرنے لگا۔ ہمیں اب یہ ماننا ہوگا عمران خان جیل میں فرسٹریشن کا شکار ہے۔ یہ جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے حکومت اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو یقین دلا رکھا ہے عمران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے، ملک میں افراتفری نہیں ہوگی اور سڑکیں بھی دوبارہ بلاک نہیں ہوں گی۔ یہ جانتے ہیں حکومت کمزوری کے باوجود ٹھیک پرفارم کر رہی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، غیر ملکی سرمایہ کار آ رہے ہیں، یہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ IMF بھی ملک کو سپورٹ کر رہا ہے، مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے اور اب انڈسٹری بھی چلنا شروع ہو چکی ہے۔ یہ جانتے ہیں یہ سلسلہ اگر مزید 6 ماہ چل گیا تو ملک کی سمت درست ہو جائے گی اور اکانومی ٹیک آف کر جائے گی۔ یہ جانتے ہیں ان کی پارٹی بھی آپس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ نظریاتی سیاستدان وکلاء کی نئی لاٹ کو پسند نہیں کرتے، پارٹی بنانے والے باہر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، جبکہ شیر افضل مروت جیسے لوگ مزے کر رہے ہیں اور یہ لوگ یہ نہیں چاہتے میں باہر آؤں، کیونکہ اگر میں باہر آ گیا تو ان کی ہمت ختم ہو جائے گی۔ لہذا یہ جانتے ہیں میرے پاس یہی 3-4 مہینے ہیں، میں اگر آج باہر نہ آیا تو پھر میں 5 سال باہر نہیں آ سکوں گا، اور 5 برسوں کے بعد راوی کیا لکھتا ہے اور کیسے لکھتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا عمران خان نے فرسٹریشن میں 7 مئی کر دیا۔ ان کے لوگوں کا خیال تھا ہم نے فوج کو ایکسپوز کر دیا، ہم نے انہیں باہر نکال کر اپنے سامنے کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا، جبکہ معاملہ بالکل الٹ ہے۔ فوج نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے جواب میں PTI نے ٹویٹر ٹرینڈ بنا کر اور جوابی پریس کانفرنس کر کے ثابت کر دیا ان کی لڑائی فوج سے اور یہ فوج کو ہر صورت شکست دینا چاہتے ہیں۔ لہذا پھر نقصان کس کا ہوا، عمران خان کا یا فوج کا؟ مجھے یہ لڑائی پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، عدلیہ بھی اس میں داخل ہو چکی ہے اور یہ اگر نہ رکی تو خطرہ ہے یہ جنگ خدا نخواستہ ملک کو 1971 تک نہ لے جائے، اور اگر ہم ایک بار پھر وہاں چلے گئے تو پھر ہماری واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ لہذا ہوش کی ضرورت ہے اور یہ انیشیٹو صرف عمران خان کو لینا چاہیے، اسے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کسی فرد کا نام نہیں، یہ پورا ادارہ یا کئی اداروں پر مشتمل ہے، ایک جائے گا تو دوسرا آ جائے گا اور وہ بھی وہی کرے گا جو پچھلا کرتا رہا، لیکن یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہو سکے گی۔ خان کو چاہیے یہ ضد کی قربانی دے کر ملک، پارٹی اور اپنے آپ کو بچا لے۔ ضد سے آج تک کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ بالآخر عمران خان کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔